السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، جب آپ سے کبھی بھی جانے انجانے کوئی گناہ ہو جائے اور آپ کو اس گناہ کا احساس ہو جائے اور تو فوراً کوئی نیکی کر لیا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، اب میرا رب مجھے کیسے معاف کرے گا۔ تو ایک بات سمجھ لیں، ہمیشہ گناہوں کو نیکی سے بدلنے کی کوشش کیا کریں۔ جب بھی آپ سے جانے انجانے کوئی گناہ ہو جائے اور آپ کا اس کو احساس ہو، دل سے آپ کو اس گناہ پر پشیمانی ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے یہ گناہ کر دیا، تو فوراً اسے کسی نیکی سے بدل دیا کریں۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا رب ہے۔ اور اپنی برائی کو بھلائی میں بدلنے کی کوشش کیا کریں، اور اس بھلائی کا آغاز ہمیشہ توبہ سے کیا کریں۔ اگر کبھی بھی آپ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی، یہاں تک کہ آپ نے کوئی اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکال دیا کہ آپ کو احساس ہوا کہ آپ نے سامنے والے کا دل دکھا دیا، تو فوراً سے توبہ کر لیں۔ اس غلطی کی تلافی، اس گناہ کی تلافی کا شروعات جو ہے وہ اللہ سے توبہ کرنے سے کریں، سامنے والے سے معافیاں مانگیں۔ معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ بندہ سوچتا ہے کہ میں کیسے معافی مانگوں، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، میں اس کے سامنے کیسے جھکوں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اس ایک بندے کے سامنے جھکنے سے شرمندہ ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کے سامنے کیسے جھکیں گے؟ اگر آپ کے دل میں یہ چیز ہے کہ وہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے رب کے سامنے اس کے حضور میں حاضر ہوں گے، وہ آپ کو معاف کرے گا یا نہیں۔ ہمیشہ نیکی کا گمان کر کے، بہتر گمان کر کے اپنی غلطیوں کی تلافی کریں۔ اگر کبھی آپ سے کوئی لغزش جانے انجانے ہو جائے تو اس کو نیکیوں سے بدلنے کی کوشش کریں۔ کسی کا جانے انجانے دل دکھ گیا تو اس سے سب سے پہلے معافی مانگنے میں پہل کریں۔ کسی سے بات چیت بند ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا تو صلح صفائی میں سب سے پہلے پہل کریں، تاکہ یوم جزا کے دن جب حساب کتاب لیا جائے تو آپ جھگڑے کو بڑھانے والوں میں سے نہیں بلکہ صلح صفائی کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اور ہمیشہ اس بھلائی کا آغاز توبہ سے کیا کریں، کیونکہ توبہ اپنے آپ میں بہت ہی بڑی نیکی ہے۔ توبہ کرنا بھی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، آپ کو احساس ہے، تو آپ خود کو خوش نصیب سمجھیں کہ رب نے آپ کو توبہ کرنے تک کا موقع دیا، رب نے آپ کو اپنے سامنے جھکنے تک کا موقع دیا، رب نے آپ کو استغفار کرنے کا موقع دیا، رب نے آپ کو ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی کرنے کا موقع دیا۔ تو اس موقع کو غنیمت جانیں اور جلد از جلد توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اس سے معافیاں مانگیں اور آگے اس غلطی کو نہ دہرانے کے لیے توبہ استغفار کریں اور نیکیوں میں اس کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ توبہ اپنے آپ میں بہت بڑی نیکی ہے۔ اور پھر اس توبہ کے بعد نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ توبہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے، توبہ خود کو بدلنے کا عمل ہے اور اس راستے کو بدلنے کا عمل ہے جو آپ کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے توبہ میں کتنے سنجیدہ اور سچے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، إِلَّا مَا ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد بدل کر نیکی کی تو بے شک میں بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ دیکھا آپ نے، اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ جس نے ظلم کیا، جس نے زیادتی کی، پھر برائی کے بعد بدل کر نیکی کی، تو بے شک میں بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ آپ صرف ایک بار اپنے رب کی طرف رجوع تو کریں، اس سے معافیاں تو مانگیں، وہ تو منتظر ہے کہ یہ میرے بندے مانگے اور میں اسے بے شمار دوں۔ ہمارا رب تو بے حد بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اپنے رب کی کسی بھی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ غلطیاں کریں، غلطیاں سرزد ہو گئی تو فوراً اس کا احساس کر کے غلطیوں کی معافیاں مانگیں، اس کی تلافی کریں، نیکی سے اس کو بدلنے کی کوشش کریں، اور سب سے پہلے شروعات آپ توبہ سے کریں، کیونکہ اپنے رب کے سامنے جانے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ آپ کا رب انتظار میں ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے اور میں اس کی معافیاں قبول کروں، میں اس کو بہت زیادہ بخشوں، جتنا کہ وہ گمان کرتا ہے میں اس سے کہیں زیادہ اسے عطا فرماؤں۔ آپ سبھی سے یہی گزارش ہے
کہ اگر کبھی جانے انجانے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس بات سے شرمندہ نہ ہو کہ پتہ نہیں میرا رب معاف کرے گا یا نہیں، میں اس کے حضور کیسے حاضر ہوں۔ ان سب سوچوں کو ایک طرف کر کے صرف اپنے رب کے سامنے جھک جائے اور اس سے مانگے، اس سے گڑ گڑائے، توبہ کرے، اور وہ رب غفور الرحیم ہے۔ وہ رب بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ ہم تمام دینی بھائی بہنوں کو گناہوں سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔